بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے بچوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مضمون ہے تاریخ برائے جماعت ہشتم ہے، ہمارے پاس باب ہے سوم، اور ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے 17۔ گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے شملہ وفد اور آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام پڑھا تھا، اسی طرح ہم نے مساق لکھنؤ بھی اس میں پڑھا تھا۔ تو صفحہ نمبر ہمارے پاس 62-63 پہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹاپک ہے، ہمارے پاس وہ ہے تحریک ریشمی رومال۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کا پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ اسی طرح 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ مسلمانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ظلم و ستم کیا گیا، یعنی مسلمانوں پہ جو ہے وہ ایک قسم کا جینا حرام کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، مسلمان جو ہے وہ مجاہدین جو ہے اس کو توپوں سے اڑا دیا گیا تھا، یعنی شہزادوں کے سر قلم کر دیے گئے تھے، ان کے معاشرتی اور معاشی حقوق جو ہے وہ کچل کر رکھ دیے گئے تھے۔ اسی طرح جو ہے بہت زیادہ انگریزوں نے اپنے ساری جو چیزیں تھیں وہ اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ یہ صورتحال مسلمان قائدین کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث تھی۔ ٹھیک ہے نا، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف کے لیے باعث بنی۔ اسپیشلی جو بات کرتے ہیں ہمارے پاس 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم میں قوم کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے جو ہے حضرت شیخ الہند جو ہے محمود الحسن نے دیگر علماء دیوبند اور مخلص ہندوؤں کے تعاون سے جو ہے 1905 میں ایک ریشمی رومال تحریک شروع کی، جس کا نصب العین جو تھا وہ انگریز سامراجی نظام کو تباہ کر کے اس کی جگہ جو ہے برصغیر میں ایک آزاد قومی حکومت جو ہے وہ قائم کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے بہت زیادہ ممالک کے ساتھ، بیرونی ممالک کے ساتھ، یعنی جاپان، چین، برما، فرانس اور جرمنی اور امریکہ کی طرف جو ہے مشن روانہ کیا۔ اسی طرح پروپیگنڈے کے ذریعے اقوام عالم کو جو ہے ہم فعال بنانے کی کوشش کی گئی۔ بیرونی ممالک میں جو ہے پروپیگنڈا کروانے کا جو ہے ہیڈ کوارٹر کابل میں تھا، اس کی شاخیں جو ہے مدینہ منورہ، فلسطین، انقرہ اور برلن میں جو ہے وہ تھی۔ 10 سال تک جو ہے خفیہ طور پر یہ کام ہوتا رہا اور اسی طرح جو ہے ہر جگہ کامیابی نصیب حاصل ہوئی۔ حضرت محمود الحسن جو ہے وہ حج کی غرض سے جو ہے مدینہ منورہ پہنچے اور ترکی کے وزیر جنگ جو تھے انور پاشا سے تمام معاملات جو ہے وہ طے کر لیے تھے انہوں نے۔ ٹھیک ہے نا، جس کی روح سے جو ہے ترکی اور جرمنی نے متحدہ لشکر سے جو ہے وہ ہندوستان پر براہ راست کابل پر حملہ کرنا تھا۔ ادھر عبداللہ جو ہے وہ سندھی جو ہے نا امیر حبیب اللہ خان ولی افغانستان سے جو ہے وہ ترکی افغان معاہدے کا انتظام کیا۔ اس معاہدے کی ساری عبارت جو تھی ایک کپڑے پر بنی گئی تھی، یعنی یہ کپڑا 1 گز لمبا اور 1 گز چوڑا تھا اور اس کا رنگ جو تھا وہ زرد تھا۔ یہی کپڑا ریشمی رومال تھا جس کے نام سے یہ ساری تحریک جو ہے وہ موسوم تھی، یعنی منسلک تھی۔ اس رومال میں ہندوستان پر حملے کی تاریخ جو ہے 19 فروری 1917 جو ہے وہ درج تھی۔ اندرونی ملک سرگرمیوں سے انقلاب برپا کرنے کی تیاریاں شروع ہوئی۔ امیر جو ہے حبیب اللہ خان ولی کابل اور چند سازشوں کی غداری کے باعث یہ ریشمی رومال جو ہے وہ پکڑا گیا۔ حکومت برطانیہ نے سازش میں ملوث تمام رہنماؤں کو گرفتار کر کے حالات جو ہے پر قابو پا لیے تھے، اور بعض جو قبائل نے جو ہے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر کے اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ تیز کر دی تھی۔ حاجی صاحب ترنگزئی جو ہے وہ بھی اس کے انگریزوں کے خلاف کافی زیادہ لڑ رہے تھے۔ امیر حبیب اللہ خان کو جو ہے اس غداری کی بنیاد پر حریت پسند افغانیوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا۔ 3 سال کے عرصے کے بعد جنگجو جو ہے وہ قبائل پر قابو پا لیا گیا تھا، جنگجو قبائل جو تھے۔ ٹھیک ہے، محمود الحسن صاحب پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں مالٹا میں جو ہے وہ نظر بند کر دیا گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ اپنوں کی سازشوں کی غداری کی بنا پر جو ہے یہ تحریک ناکام ہو گئی تھی۔ اسی طرح ہم بات کریں گے، ہمارے پاس جو اگلا ہے ٹاپک وہ ہے تحریک خلافت، ٹھیک ہے، اور تحریک ہجرت، جو کہ ہمارے پاس ہے خلافت، یعنی جس کے لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا یا قائم مقام کے ہیں، یعنی دنیا میں کوئی شخص جو ہے اپنی مرضی سے خلافت انجام نہیں دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے اس کے تھوڑے سے پس منظر کے بارے میں، ٹھیک ہے، تحریک خلافت کے۔ تو سب سے پہلے جو تھا جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی 1914 میں، تو اس ٹائم جو ہے خلافت عثمانیہ ترکی نے جو ہے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ اس کا یہ فیصلہ ایک لحاظ سے درست تھا کیونکہ اس سے پہلے ترکی جو ہے انگریزوں کی سازشوں کی وجہ سے بہت زیادہ جنگوں میں جو ہے وہ شکست جو ہے وہ کھا چکا تھا۔ تو مسلمانوں نے ہند کی جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ ترکی نے جب جرمنی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تو انگریزوں نے ترکی کے خلاف جو ہے وسیع پیمانے پر جنگی کارروائیاں شروع کر دی تھی، جس کا اثر ہندوستانی مسلمانوں پر اس صورت میں ہوا کہ انہوں نے ترکی کو مسلمان ریاست سمجھتے ہوئے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے، اور حکومت برطانیہ سے ترکی پر ظلم و ستم بند کرنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان جو تھے وہ ترکی کے خلیفہ سلطان عبد البجید کو جو ہے اپنی روحانی پیشوا سمجھتے تھے۔ تو اسی وجہ سے حکومت برطانیہ نے جنگ عظیم کے اول میں جو ہے ہندوستان میں اس قسم کی بے چینی کو کے اثرات دیکھے تو گھبرا گئی۔
پھر کیا کیا انگریزوں نے جو ہے برصغیر کے مسلمانوں سے اس بات کا وعدہ لیا کہ انگریزوں کو جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی تو ترکی کی خلافت کو برقرار رکھا جائے گا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ انگریزوں نے یہ بات صرف مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ جنگ عظیم کے خاتمے پر حکومت برطانیہ نے اپنے تمام وعدوں کو بلاتاق رکھ کر سلطنت عثمانیہ کو پار کرنے کی حرکتیں شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، اس وعدے خلافی پر مسلمانوں میں جو ہے وہ شدید رد عمل کا اظہار کیا مسلمانوں نے، اور خلافت ترکیہ کی جو ہے حفاظت کے لیے تحریک شروع کر دی، جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے مجلس خلافت کا قیام کیا گیا، یعنی ہندوستان میں مسلمانوں نے جو ہے مجلس خلافت کے نام سے کمیٹی قائم کی، اور اس مجلس خلافت نے جو ہے ایک عظیم الشان خلافت کانفرنس کا اہتمام کیا، جس کی صدارت جو ہے مولوی فضل الحق نے کی۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے مختلف قراردادیں پاس کی گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ مقدس مقامات کی حفاظت کی جائے گی، ترک موالات کیا جائے گا، یعنی جو وفاداری ہے، دوستی وغیرہ ہے حکومت برطانیہ پر مسلمانوں کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے لازم کر دیا تھا کہ ہندوستان میں ان سے مکمل طور پر جو ہے ترک کے موالات جو ہے کیا جائے گا، تاکہ وہ اپنے ناپاک جو ہے ارادوں سے جو ہے وہ باز رہے۔ انگریزی مال کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ اسی طرح خلافت کو برقرار رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا اس تحریک خلافت کے مقاصد کیا تھے، ٹھیک ہے نا۔ اگر مقاصد کی بات کریں تو اس کا سب سے پہلا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کو برقرار رکھا جائے گا، ترکی کی علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے گا، حجاز، شام، فلسطین اور عراق جہاں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں انہیں غیر اسلامی اقدار سے محفوظ رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور غیر اسلامی اقتدار جتنا بھی ہے، غیر اسلامی جو ہیں اقتدار ہیں، ان سے محفوظ رکھا جائے گا، اور یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ مقدس مقامات پر خلافت ترکیہ کا کنٹرول جو ہے وہ برقرار رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں تحریک ہجرت کی طرف، ٹھیک ہے، جسے افغانستان ہجرت بھی کہا جاتا ہے۔ تحریک ہجرت افغانستان، جب خلافت وفد جو ہے واپس انگلستان سے ناکام لوٹے تو اس ٹائم میں مولانا عبد الباری جو تھے، انہوں نے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ابوالکلام آزاد نے 1920 میں ہندوستان سے ہجرت کا فتویٰ جو ہے وہ جاری کیا، جس کے مطابق ہندوستان کو دارالحرب جو ہے وہ قرار دے دیا تھا۔ چنانچہ ملک بھر سے اور خصوصاً صوبہ سرحد سے متعدد مسلمان خاندان اپنی جائیداد اور مال و اسباب جو ہے وہ بہت ہی کم قیمتوں میں مقامی ہندوؤں کے ہاتھوں فروخت کر کے افغانستان ہجرت کر گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا یہ فیصلہ بہت جذباتی تھا، لیکن افغان حکومت نے اپنے علاقے میں داخل ہونے سے انہیں روک لیا، اور یہ مسلمان جو ہے بہت ہی بری حالت میں جو ہے وہ واپس لوٹے۔ اس طرح یہ تحریک کی ناکامی کی جو ابتدا ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ جو ہے وہ حالات ہوتے رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہے وہ ترک موالات اور عدم تعاون کی جو تحریک تھی، اسی طرح وہ بھی ہوتی رہی ہیں، جس میں سے جو ہے سرکاری مال کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ اسی طرح جو ہے ہندو مسلم اتحاد کو جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، یعنی یہ ایک فضا جو ہے جو قائم تھی اب وہ قائم نہ رہ سکی تھی، یعنی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، اس سارے معاملے میں انہوں نے اپنے اس تحریک سے اپنے آپ کو جو ہے وہ الگ رکھا، کیونکہ وہ معاملات کو جذباتی انداز میں لینے کی بجائے حقیقت پسندانہ طریقے سے پرکھنے کے عادی تھے۔ وہ تحریک کے بارے میں زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں قانون 1919 صوبوں میں دو عملی نظام کا جو ہے تعارف کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، دو عملی نظام۔ تو اس میں مونٹیگو کلمسفورڈ ریفارم 1909 کے بعد پاک و ہند میں کئی واقعات جو ہے رونما ہو چکے تھے۔ انگریزوں کی خواہش تھی کہ ماضی کے مقابلے میں کچھ زیادہ قابل قبول جو ہے وہ رائج کیے جائے، اس لیے 1919 میں مونٹیگو کلمسفورڈ ریفارم جو ہے وہ نافذ کیے گئے۔ اس اصلاحات کے ذریعے صوبوں میں دو عملی نظام رائج کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کئی وزراء اور ان کے محکمے جو ہے براہ راست گورنر کے کنٹرول میں ہوتے تھے، جبکہ کئی وزراء اور ان کے محکمے جو ہے وہ اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوا کرتے تھے۔ گورنر کے وزراء کونسل اسمبلی کے سامنے جواب دہ نہیں تھے، اور یہ براہ راست انگریزوں کے زیر نگرانی رہتے۔ اسمبلی کے وزراء انتخاب جو ہے اسمبلی سے لیے جاتے تھے اور اسمبلی ہی کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں سول نافرمانی کی، ٹھیک ہے نا، تو عدم تعاون کی جو تحریک تھی وہ بھی چلائی گئی تھی، یعنی اس میں جو ہے گاندھی اور مولانا محمد علی جوہر کے زیر نگرانی جو ہے مشترکہ طور پر چلائی گئی تھی۔ کانگریس نے اپنی اجلاس جو ہے وہ منعقد 1920 میں مشترکہ طور پر انگریزوں کے خلاف جو ہے عدم تعاون کی تحریک کا چلانے کا اعلان کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے تمام جو اعزازات ہیں وہ واپس کرنے تھے، مقامی حکومتوں کے نامزد کردہ عہدوں سے جو ہے استعفیٰ دینا تھا، حکومتی اجلاسوں اور پروگراموں کا جو ہے بائیکاٹ کرنا تھا، طلبہ کو سرکاری تعلیمی اداروں سے نکالنا اور فوج میں ملازمت اختیار
نہ کرنا، اسی طرح ملکی کپڑا پہننا اور ولایتی کپڑا جو ہے وہ نہ پہننا، عدالتوں کا بائیکاٹ کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس تحریک میں ہندو مسلمانوں نے بھرپور جو ہے وہ حصہ لیا۔ گاندھی اور مولانا محمد علی جوہر نے ملک بھر کے عوام میں بیداری پیدا کی، پیش کردہ نکات پر عمل کیا۔ 40 لاکھ رضاکاروں نے تحریک کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور خلافت کمیٹی اور کانگریس نے قانون 1919 کے تحت جو ہے انتخابات میں لینے سے انکار کیا۔ حکومت کو تقریباً مفلوج کر کے رکھ دیا گیا۔ اس تحریک کے دوران جو ہے زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ اب اس کا تحریک خلافت کا خاتمہ کیسے ہوا کہ ریاست مالابار کے گاؤں میں موپلا جو ہے وہ لوگ رہتے تھے، میں کسی بات پر جو ہے ہندو مسلمانوں کے درمیان فسادات شروع ہوئے اور یہ فسادات سارے ہندوستان میں پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے ہندو مسلم اتحاد کو تقریباً جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا تھا اور تحریک کو جو ہے کافی نقصان پہنچایا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس باہمی نفرتیں جو ہے تحریک خلافت کے تباہی کا سبب بنی۔ مصطفیٰ کمال عطا جو ہے جو ترکی میں انقلاب برپا کیا تھا، اسی طرح اگر ہم بات کریں تو انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور متفق کے طور پر جو ہے تحریک خلافت کی بقا کا کوئی جو ہے جواز باقی اب نہیں رہ چکا تھا، یعنی وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اسی طرح چورا چوری جو ہے کہ مقام پر پولیس نے جو ہے تشدد کیا، جواب میں کانگریسی جلوس نے تانے کو آگ لگا دی جس سے کئی ایک سپاہی جو ہے وہ جل گئے۔ اس واقعے نے مہاتما گاندھی کی حوصلہ شکنی کی کیونکہ وہ عدم تشدد کا علمبردار تھا اور اس نے انگریزوں کے خلاف تحریک عدم تعاون ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس سے تحریک خلافت جو ہے مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ اب اس کے اثرات کیا ہوئے تھے کہ تحریک خلافت کی ناکامی نے برصغیر کی سیاست میں ہلچل مچا دی تھی۔ معاہدے لکھنؤ کے تحت دونوں جماعتیں جو ہے وہ نزدیک آ گئی تھی۔ 1916 سے 1922 تک یہ اتحاد انگریز سامراج کے خلاف جو ہے بہت کامیاب رہا، چونکہ اس وقت تمام احتجاجی جو سیاست کے واحد جو لیڈر تھے، سربراہ تھے، وہ مہاتما گاندھی تھے اور چورا چوری کے واقعے نے آپ کو مایوس کیا، اس لیے انہوں نے تحریک عدم تعاون سمیت تمام تحریک ختم کرنے کا اعلان کیا جو تحریک خلافت کے لیے خطرناک ثابت ہوا۔ اس سے ہندو مسلم اتحاد کے تمام امکانات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے راستے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے تھے۔ اسی طرح تحریک خلافت کے دوران مسلمانوں کو بے انتہا سیاسی، سماجی اور معاشی جو ہے نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے اثرات کیا تھے کہ تحریک خلافت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ساری دنیا نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بحیثیت قوم تسلیم کیا۔ اس تحریک کے ذریعے مسلمانوں نے ہند اپنی قومی حیثیت ملکی عالمی سطح پر منوانے لگے۔ انگریزوں کو بھی احساس ہوا کہ ہندوستانی مسلمان کسی بھی وقت ان کے لیے جو ہے مسئلہ بن سکتے ہیں اور یہ کہ آئندہ اصلاحات میں مسلمانوں کو نظر انداز کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ مسلمانوں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جیسے قائدین سامنے آئے۔ مقامی سطح پر خلافت کمیٹیوں کی قیام سے مقامی قیادت سامنے آئی اور یہی قیادت بعد میں قومی سیاست کے دھارے میں شامل ہوئی، لوگوں میں قائدانہ صلاحیت جو ہے اجاگر ہوئی۔ تو جی بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے کیا کیا پڑھا۔ تحریک خلافت، مقاصد تحریک ہجرت، سول نافرمانی، تحریک خلافت کا خاتمہ اور اس کے اثرات ہم نے آج پڑھے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں وہی دعا ہے کہ جہاں رہے خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔